Assalamu alaikum students. How are you? I'm confident that you are understanding the various aspects of the contracts and agreements. آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ ہم کانٹریکٹ ایکٹ پڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ کانٹریکٹ کی باتیں ہی ہوں گی. ڈفرینٹ انداز میں باتیں ہو رہی ہیں کانٹریکٹس کی. سب سے پہلے تو ہم نے بات کی کہ کانٹریکٹ بذات خود کیا ہے. واٹ از اے کانٹریکٹ ان دی آئیز آف لا. ویسے تو ہم کانٹریکٹ، ایگریمنٹس، پرومیسز، وعدہ کر لیا. اب لا میں کون سا وعدہ ہے اور کون سا وعدہ نہیں ہے، کون سے ایگریمنٹس ہیں اور کون سے ایگریمنٹس ہیں جو کہ کانٹریکٹ ہیں، یہ باتیں ہم ٹیکنیکلی لائک پروفیشنلز وی آر لوکنگ ایٹ دوز. اور میں السٹریشنز کے ذریعے آپ کو ٹرو میننگز جو ہیں، جو ان کا کانسیپٹ ہے، وہ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. پھر یہ کہ ایگریمنٹ کے کانٹریکٹ، ان کے اسینشلز کیا ہیں، ان کو ہم نے بڑی ڈیٹیل سے دیکھا. اب بات ہو رہی ہے ایگریمنٹس کی کہ کانٹینجنٹ کانٹریکٹ کون سے. تو ہم نے لاسٹ سیشن میں جو باتیں کی ان میں سب سے پہلے ایگریمنٹس کی بات تھی، اور ایسے ایگریمنٹس کی بات تھی وچ آر وائڈ ایگریمنٹس. آپ ایگریمنٹس کرنے پر کوئی پابندی نہیں، آپ ایگریمنٹس کرتے رہیے. لیکن بات یہ کہ جب ہم ایگریمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، کانٹریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. کسی کانٹریکٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کیس آف دا ڈسپیوٹس بٹوین دا انٹریکٹنگ پارٹیز، the agreed party can move the grievances to a court of law. If that is enforceable at a court of law, then you can go to a court. تو ایسے معاملات میں جو کہ انفورسیبل ہیں، وہاں پہ آپ کورٹ آف لا میں جائیں گے اور جسٹس سیک کریں. انصاف آپ کو جب ملے گا جب وہ کورٹس کے دائرہ کار میں ہوگا، وہاں انفورس ہو سکیں. تو وائڈ ایگریمنٹس ایسے ایگریمنٹس ہیں which are not enforceable at courts of law, which are not contracts and agreements in the eyes of law. تو آپ نے بہت سے ایگریمنٹس ہم نے دیکھے کہ ایگریمنٹس in restraint of trade are void agreements. کسی ایگریمنٹ میں اگر آپ یہ کلوز ہے کہ آپ یہ ٹریڈ چھوڑ دیں، بزنس چھوڑ دیں، کام چھوڑ دیں، تو ایسا ایگریمنٹ دیٹ از ناٹ ریکگنائزڈ بائی لا. اس کی میں نے مختلف ڈائمینشنز آپ کو بتائیں. ایکسیپشنز ہوتی ہیں، بزنس پریکٹسز ہوتی ہیں، ان کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. تو گڈ ول کی بات ہوئی، تو گڈ ول جب آپ سیل کر رہے ہیں، آپ اپنا نام سیل کر رہے ہیں، تو ریسٹرکشن ہو جائے گی کہ یو ول ناٹ یوز اٹ اف یو ایگری ٹو اٹ اینڈ یو ریسیو دا گڈ ول. تو ایسے ایگریمنٹس دوز آر انفورسیبل. تو ایکسیپشنز، بزنس پریکٹسز، کسٹمز، نارمس، ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور ایکسیپشن ہر جگہ پر آپ کو نظر آئیں گے. ہم نے بات کی ایگریمنٹس ان ریسٹرینٹ آف میرج. کوئی ایسا ایگریمنٹ جس کے ذریعے یہ ریسٹرکشن لگا دی جائے ٹو دی کانٹریکٹنگ پارٹی دیٹ ہی اور شی ول ناٹ انٹر انٹو میرج کانٹریکٹ. تو یہ جہاں ریسٹرینٹ ہوگی، ریسٹرکشن ہوگی، دیٹ از ناٹ ریکگنائزڈ بائی لا. لا اس کو ایگریمنٹ ہی نہیں سمجھتے. ایسے ایگریمنٹس اگر آپ کرتے ہیں، دوز آر ناٹ انفورسیبل ایٹ لا. یہ وائڈ ایگریمنٹس. اور وائڈ کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وائڈ ایسے ایگریمنٹس ہیں کہ بعد میں وائڈ نہیں ہو گئے کسی وجہ سے. بعض ایگریمنٹس جب کیے جاتے ہیں اس وقت انفورسیبل ہوتے ہیں، ویلڈ کانٹریکٹ ہوتے ہیں، لیکن سبسیکوینٹلی ڈیو ٹو سم ریزن دوز میں بیکم وائڈیبل اور وائڈ. لیکن یہ ایسے ایگریمنٹس ہیں وچ آر وائڈ ایب انیشیو، کہ جس وقت یہ ایگریمنٹس کیے گئے اسی وقت یہ وائڈ ایگریمنٹس تھے.
پھر ہم نے بات کی ایگریمنٹس ان ریسٹرینٹ آف لیگل پروسیڈنگس. اگر کوئی ایسا ایگریمنٹ کیا جائے جس سے دوسری پارٹی پر یہ ریسٹرکشن ہو کہ وہ اپنے رائٹس کو، اپنے حقوق کے لیے کورٹس آف لا میں نہیں جا سکتا، قانون کا سہارا نہیں لے سکتا، کسی کورٹ یا ٹریبیونلز میں نہیں جا سکتا، اینڈ دی ادر پارٹی پرومسز دیٹ، اگر ایسا کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے تو دیٹ از not a contract in the eyes of law, that is a void agreement. تو ایسے ایگریمنٹس void agreements ہیں، یہ enforceable نہیں ہیں. These agreements will not lead to contracts. آپ نے دیکھا تھا ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ میں ڈفرنس کیا ہم نے دیکھا تھا. That agreements which are enforceable at law are contracts. باقی تو ایگریمنٹس کی سب باتیں کانٹریکٹ میں موجود. یہاں پر ہم نے دو ایکسیپشن دیکھی. ایگریمنٹ ان ریسٹرینٹ آف لیگل پروسیڈنگز آر وائڈ ایگریمنٹس. یہ بات بتانے کے بعد ٹو ایکسیپشنز دوز ور ایکسپلین ٹو یو. یہ آربیٹریشن کی بات تھی کہ اگر دو پارٹیز میں یہ فیصلہ ہو جائے کہ اگر ان کے درمیان کوئی ڈسپیوٹس ہوں گے in lieu of that agreement، اس ایگریمنٹ کے بارے میں کوئی ڈسپیوٹس ہوں گے تو ان ڈسپیوٹس کو کورٹ میں نہیں لے جائیں گے، ٹریبیونل میں نہیں لے جائیں گے، بلکہ آربیٹریشن کے ذریعے اس کو حل کریں گے. اور وہ آربیٹریشن کے لیے آربیٹریٹرز اپوائنٹ کر دیتے ہیں اور وہ جو فیصلہ دیں گے دیٹ ول بی بائنڈنگ. اب اس کو دیکھا جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ریسٹرینٹ آف لیگل پروسیڈنگز ہے، یہاں پر یہ تو وائڈ ایگریمنٹ ہے. لیکن جنرل رولز جہاں ہوتے ہیں، جنرل پرنسپلز جہاں ہوتے ہیں، وہاں پر اس کے کوئی ایکسیپشنز بھی ہوتے. سو دس از این ایکسیپشن ٹو دا جنرل رول. ایکسیپشن کیا ہے کہ اگر کوئی میٹر، کوئی کیس، کوئی ڈسپیوٹ، کوئی گریوینسز، دوز آر ریفرڈ ٹو دی آربیٹریشن by the respective parties as per their agreement. تو یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے کہ ہم اپنے ڈسپیوٹس کو if they arise in future we shall refer our disputes for arbitration. اور آربیٹریشن میں جو بھی فیصلہ دیا جائے گا، جو کہ میں نے آپ کو بتایا جس کو ایوارڈ کہتے ہیں، اس ایوارڈ میں جو بھی اماؤنٹ دی جائے گی that will be recoverable. اب یہاں پر یہ تو نظر آتا ہے کہ کورٹس میں جانے کا رستہ، ٹریبیونل میں جانے کا رستہ ایسے لگتا ہے جیسے بند کر دیا گیا. یہاں پر کوئی ریسٹرینٹ آف لیگل پروسیڈنگز آ گئی ہے، لیکن ایسی بات نہیں. یہ یہاں پر آربیٹریشن کو آل اوور دا ورلڈ اینڈ ایون ان آر لا دیٹ از ایکسیپٹیڈ. یہ بزنس کا ایک نارم ہے، ایک پریکٹس ہے، اینڈ دیٹ از ایکسیپٹیبل. تو آربیٹریشن کی کلوز اگر ہوگی تو دیز آر دا ایگریمنٹس which are very legal. یہ void agreements نہیں ہوں. اسٹوڈینٹس یہاں پر دو باتیں ہم نے کی کہ ڈسپیوٹس ایکسیپشن 1 اور ایکسیپشن 2 آپ نے دیکھی. اس میں ڈفرنس بڑا مائنیوٹ ہے، اصل بات وہیں. ایکسیپشن 1 میں اسٹوڈینٹس ہم نے دیکھا کہ وہاں پر یہ ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر in reference to a contract some disputes arise later on تو ہم اپنے ڈسپیوٹس کو ریزالو کرانے کے لیے آربیٹریشن کا رستہ اختیار کریں. ہم آربیٹریشن میں جائیں گے. بوتھ پارٹیز نے یہ ایگریمنٹ کیا ہے کہ ہم کورٹ آف لا میں نہیں جائیں گے، ہم آربیٹریشن میں جائیں گے اور آربیٹریشن کے ذریعے اپنے معاملات کو، اپنے ڈسپیوٹ کو، ان کو حل کریں. یہاں پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈسپیوٹ از ناٹ دیئر. If any dispute may arise in future, that dispute will be referred for arbitration. دوسری بات جو یہاں پہ کی، جو ایکسیپشن 2 میں آپ نے دیکھی، وہاں پر آپ کو یہ بتایا گیا کہ ڈسپیوٹ از آلریڈی دیئر. یہاں پر فیوچر ڈسپیوٹس کی بات نہیں. If the dispute is there and you make an agreement that this very dispute will be referred to the arbitration,
that is also a valid contract, valid agreement. یہ agreement جو ہے that is enforceable at law. تو یہ ایسے agreements ان کو آپ کہیں گے کہ یہ ایکسیپشن ہے, آربیٹریشن میں آپ جا رہے ہیں, whether the dispute is arising and dispute is there at the time when you make the agreement. جب آپ نے ایگریمنٹ کیا, میں نے آپ کو دو سچویشنز بتائیں, سچویشن 1 and the exception 1, that you make an agreement that if any dispute arises, if any dispute accrues in future, any dispute or all the disputes, those will be referred for arbitration, اور آربیٹریٹر دونوں پارٹی اپوائنٹ کرتے ہیں, اور وہ جو آربیٹریشن میں جو فیصلہ ہوگا جس کو ایوارڈ کہتے ہیں, دیٹ ول بی ایکسیپٹیڈ. تو یہاں پر بات جو ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ ڈسپیوٹ جو ہے وہ وہاں پر کوئی موجود نہیں ہے, ایگریمنٹ آپ کا ہو رہا ہے, کوئی کانٹریکٹ آپ کا ہو رہا ہے. اس کانٹریکٹ میں ایک کلاز آپ نے رکھی ہے جس کو آربیٹریشن کلاز کہتے ہیں, کہ اگر یہ جو اسٹیپولیشنز ہیں, کنڈیشنز ہیں کانٹریکٹس کی, اس کی انٹرپریٹیشن کے بارے میں, یا ویسے ہمارا دونوں پارٹیز کا کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے, تو بوتھ ایگری ایٹ دیٹ ویری ٹائم کہ ہم اپنے ڈسپیوٹس کو وی شل ریفر دیز ٹو فار آربیٹریشن. اب یہ ساری بات کیوں ہو رہی ہے؟ سچ ایگریمنٹس آر ناٹ وائڈ ایگریمنٹس, دوز آر انفورسیبل ایٹ لا. دوسری بات آربیٹریشن کی بات ہی ہے, لیکن وہاں پر ایک بہت باریک سا فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ ڈسپیوٹ از آلریڈی دیئر, ڈسپیوٹ آر ڈسپیوٹس. ان کو ریزالو کرنے کے لیے انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو اے کورٹ آف لا, the parties can enter into agreement for going to an arbitration. وہ آربیٹریشن کے لیے اپنے آربیٹریٹرز اپوائنٹ کریں گے, اور وہ جو بھی ایوارڈ دیں گے اس میں جو بھی اماؤنٹ وہ ڈیسائیڈ کریں گے اپنے ایوارڈ میں, اپنے ڈیسیشن, دیٹ ول بی ریکوریبل. تو یہ بات ہوئی ہماری اباؤٹ دی وائڈ ایگریمنٹس, اور وائڈ ایگریمنٹس میں ہم نے دو ایکسیپشن دیکھیں کہ واٹ آر دوز ایکسیپشن. تو اسٹوڈینٹس اس کے بعد ہم نے کانٹینجنٹ کانٹریکٹس کی بات کی کہ کانٹینجنٹ کانٹریکٹس, پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو ایکسپلین کی گئی کہ کانٹینجنٹ کانٹریکٹس کس کو کہتے ہیں. کانٹینجنٹ کانٹریکٹس ایسے کانٹریکٹس ہیں which are collateral to the happening or not happening of some event. اب وہاں پر کوئی ایونٹ ہے, وہ ہیپن ہوتا ہے, وہ واقعی ہوتا ہے, یا وہ جو کنڈیشنز ہیں, وہ جو ایونٹ ہیں, وہ جو کانٹینجنسی ہے, وہ اگر اکر کرتی ہے, وہ اگر ہوتی ہے, تو اس کو ایسی صورت میں اگر کوئی کانٹریکٹ ہے which is collateral to some contingency, تو ایسے کانٹریکٹس کو کانٹینجنٹ کانٹریکٹس کہتے ہیں. جیسے آپ کو ایگزامپل دی گئی کہ آل کانٹریکٹس آف انشورنس, انشورنس کے تمام کانٹریکٹس, دیز آر کانٹینجنٹ کانٹریکٹس. یہاں پر کیا کانٹینجنسی ہوتی کہ آپ کوئی رسک کور کرنا چاہتے ہیں, فائر کا رسک, تھیفٹ کا رسک ہے, رائٹس کا رسک ہے, کوئی بھی رسک ہے جو کلوزز آپ اپنے کور کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے یو گو ٹو این انشورنس کمپنی, اور انشورنس کمپنی آپ کو کس بات کی ایشورنس دیتی ہے, کیا ایگریمنٹ ہو رہا ہے آپ کا. ایگریمنٹ از دیئر, یو ہیو ٹو پے دا پریمیم اینڈ دا انشورنس کمپنی ہیز ٹو پے یو دی اماؤنٹ ایشورڈ. وہ اماؤنٹ انشورنس کمپنی نے آپ کو پے کرنی. تو اس صورت میں اسٹوڈینٹس یہ کانٹریکٹ جو انشورنس کمپنی کا سے تھیفٹ کا ہے, آپ کو ایگزامپل دی کہ آپ نے اپنی گاڑی اس کی انشورنس کروائی, تو وہاں پر کانٹینجنسی کیا ہے؟ اگر تھیفٹ کی کلوز ہے تو یہ ہے کہ اگر گاڑی چوری ہو گئی آپ کی, تو اس صورت میں انشورنس کمپنی ول پے یو دی اماؤنٹ ایشورڈ. وہ جو اماؤنٹ انہوں نے انشورنس کی ہے, جس اماؤنٹ کی, وہ اماؤنٹ آپ کو پے کر دیں. لیکن یہ کانٹینجنسی کیا ہے
کون سی کانٹینجنسی, کون سا ایونٹ جو ہے اس کا پورا ہونا ضروری, دیٹ از دی تھیفٹ. وہ جو کانٹینجنسی ہے وہ تھیفٹ ہے, فائر ہے, رائٹس ہیں, جو بھی آپ کی کلوزز ہیں, اگر وہ ایونٹ اکر ہوگا تو دین دا انشورنس کمپنی ول پے. تو انشورنس کی بات ہوئی اور آپ کو بتایا گیا کہ دا ایونٹ may happen or may not happen. یہ کانٹینجنسی ہے اس کانٹریکٹ کی. تو اگر وہ کانٹینجنسی پوری ہو جاتی ہے, whether it is about happening or whether it is about not happening of that, then that contract will be contingent contract. اور پھر آگے ہم دیکھیں گے performance of a contingent contract. اب یہ اسکوپ کیا ہے contingent contracts. یہ جو ہم نے باتیں کی, ایکچولی دیز آر دا ڈفرنٹ پوائنٹس وچ ڈیل ود دا اسکوپ آف دا کانٹینجنٹ کانٹریکٹ. تو اس کو آپ ذرا دیکھ لیجئے سسٹمیٹک وے میں, پوائنٹ وائز بلٹ فارم میں آپ کے سامنے ہے. دیٹ ول بی ایزی فار یو ٹو ریممبر اینڈ انڈرسٹینڈ. یہ تمام چیزیں تقریباً میں آپ کو ان اے ون وے اور دی ادر آئی ہیو ایکسپلینڈ اٹ ٹو یو. پہلی بات یہ ہے, یہ ڈیفینیشن میں بھی دیا ہوا تھا, contingency to be collateral to the contract. وہ جو contingency ہے, وہ جو ایونٹ ہے, وہ جو کنڈیشن ہے, اس کا اس ایگریمنٹ سے, اس کانٹریکٹ سے تعلق ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اس سے کوئی ریلیٹڈ چیز نہیں ہے اور آپ وہاں کہیں یہ کنڈیشن ہے, دیٹ ہیز نو نیکسس ود دیٹ ایگریمنٹ, وہ کسی اور ایگریمنٹ سے متعلق. سو دیٹ contingency must be collateral to the contract. تو اس contingency کی بات ہو رہی ہے, یہ آپ نے ڈیفینیشن میں بھی دیکھا. تو دوسری جو بات ہے, دیٹ کانٹینجنسی ٹو بی دا کنڈیشن پریسیڈنٹ. واٹ از مینٹ بائی کنڈیشن پریسیڈنٹ. یہ جو کنڈیشن ہے پہلے یہ پوری ہوگی تو اس کے بعد یہ کانٹریکٹ انفورسیبل ہوگا. دس از کالڈ دا کنڈیشن پریسیڈنٹ. اس کنڈیشن کا پہلے پورا ہونا ضروری ہے, دین دی کانٹینجنٹ کانٹریکٹ ول بی انفورسیبل. اس کی انفورسیبلٹی اس کنڈیشن کے پورا ہونے سے پہلے نہیں ہو سکتی. فرسٹ دا کنڈیشن پریسیڈنٹ دیٹ شوڈ بی فلفلڈ, دیٹ شوڈ بی میٹ. یہ کانٹینجنٹ کانٹریکٹ میں ضروری. اس کے علاوہ اسٹوڈینٹس, کانٹینجنٹ کانٹریکٹ لیڈس ٹو ایبسولوٹ آبلیگیشنز اینڈ انفورسیبل ان دا فالوئنگ سرکمسٹانسز. یہ سرکمسٹانسز دیے ہوئے ہیں سلائڈ پر, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واٹ آر دوز سرکمسٹانسز in which the contingent contracts are enforceable. ایک بات یہ ہے کہ absolute obligation arise ہوتی ہے جب condition precedent پوری ہو جاتی. وہ کیا ہے؟ on happening of the event. وہ جو event which is collateral to the contract جس کی ہم بات کر رہے ہیں, condition precedent, when that happens or on fulfillment of the conditions stipulated. کسی ایونٹ کی بات کی گئی ہے یا کنڈیشنز اس کے ساتھ اٹیچ کی گئی, اگر وہ ایونٹ ہیپن ہوتا ہے یا وہ کوئی کنڈیشنز اگر ہیں تو وہ جو اسٹیپولیٹ ہوئی ہیں ایگریمنٹ میں وہ پوری ہو جاتی ہیں, تو obligation, absolute obligation will lie on the other part. یہ انفورسیبل ہوگا. کانٹینجنٹ کانٹریکٹ کی انفورسیبلٹی کے لیے کنڈیشنز پریسیڈنٹ کا پورا ہونا ضروری. ہم نے دیکھا کہ کانٹینجنٹ کانٹریکٹ جیسے کہ ڈیفینیشن میں بار بار ہم بات کر رہے ہیں, اٹ مسٹ بی کولیٹرل ٹو دی کانٹریکٹ اور کانٹینجنسی ٹو بی دا کنڈیشن پریسیڈنٹ. اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ وہ جو کنڈیشنز ہیں, جو بھی ہے ایک کنڈیشن ہے یا اس سے زیادہ ہے, دیٹ مسٹ بی فلفلڈ کمپلیٹلی اینڈ ایبسولوٹلی. کو پارشل کمپلیشن کی بات نہیں, کمپلیٹلی اینڈ ایبسولوٹلی ایز اسٹیٹڈ دیٹ کنڈیشن شوڈ بی فلفلڈ. Enforceability will arise after that. If the condition in a contingency contract is not fulfilled, the contract is not enforceable. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے کہ that will not be an enforceable contract. تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں about contingent contract, یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے what is meant by contingent contract. اب enforceability کے لیے سیکشن کیا کہتا ہے, سیکشن 32 دیکھیے گا. Contingent contracts to do or not to do anything if an uncertain future event happens cannot be enforced by law unless or until that event has happened. If the event becomes impossible, such contracts become void.
اب کانٹینجنٹ کانٹریکٹ ہم دیکھ چکے ہیں, یہ وہی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو ایونٹ جو کولیٹرل تھا, جو ہم نے سیکشن 31 میں بات کی, اس کا ہونا یا نہ ہونا, جو بھی آپ اس میں کنڈیشن پریسیڈنٹ ہے کہ that is collateral to happening of an event or that is collateral of not happening of an event, whatever the situation is, that is required to be fulfilled. اگر کسی وجہ سے وہ جو ایونٹ ہے that becomes impossible to be performed, to happen, تو اس صورت میں وہ کانٹریکٹس void ہو جائے. When it was entered into, it was a valid contract, but subsequently it may become void. یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں how an agreement can become void subsequently. اب آپ دیکھیے enforceability کے بارے میں. اسٹوڈینٹس یہ illustration ہے, illustration دیکھیے, اس سے آپ کو ظاہر ہوگا کہ یہ enforceability of contingent contract جو ہے اس سے کیا مراد. Mr. Yasir makes a contract with Mr. Aslam to sell his car for rupees 600,000. If Mr. Akmal, to whom he has already made the offer, does not buy the said car. یہاں پر کیا آفر ہے؟ Yasir is offering to Aslam to sell his car for rupees 600,000. لیکن یہاں پر کنڈیشن پریسیڈنٹ کیا ہے, کانٹینجنسی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں پہلے ایک آفر دے چکا ہوں ٹو مسٹر اکمل, اگر اکمل ریفیوز کر دے گا اور اس گاڑی کو وہ نہیں پرچیز کرے گا تو پھر میں آپ کو سیل کروں. اب یہ کنڈیشن پریسیڈنس ہے, یہ کانٹینجنسی ہے. دی کانٹریکٹ بٹوین مسٹر یاسر اینڈ اسلم, یہ اس وقت جو ہے بائنڈنگ ہوگا, انفورسیبل ہوگا when مسٹر اکمل ریفیوزز ٹو بائی دیٹ کار. تو اس مسٹر اکمل کے ریفیوزل پر on happening of that event and that contingency, and what is that? The refusal by Mr. Akmal, this will be a contingent contract and it will be enforceable between Mr. Yasir and Mr. Asif. تو یہ کانٹینجنسی کی بات ہو رہی ہے, کسی ایونٹ کے ہیپننگ یا نان ہیپننگ کی بات ہو رہی. اب یہاں پر دس کانٹریکٹ کین ناٹ بی انفورسڈ بائی لا unless Mr. Akmal refuses to buy the car. تو یہ یہاں پر یہ کانٹینجنسی ہے, یہ بڑے آسان سی ایک ایگزامپل ہے آپ کے سامنے, اور اس سے آپ کانٹینجنٹ کانٹریکٹ کو بھی سمجھ سکتے ہیں, اینڈ انفورسیبلٹی آف کانٹینجنٹ کانٹریکٹ اس کو بھی سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ ان کی انفورسیبلٹی کیسے ہوگی. تو دیٹس ویری کلیئر. تو اس ایگزامپل سے یہ بات آپ کو واضح ہو گئی ہوگی. اب نیکسٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرفارمنس آف کانٹریکٹ. اب تک ہم بات کر رہے تھے کانٹریکٹس کیا ہوتے ہیں, کسی کانٹریکٹس کے اسینشلز کیا ہوتے ہیں, یہ سب ڈیٹیلز ہم نے دیکھی. اس میں ہم نے ایک اور ٹائپ دیکھی, کانٹینجنٹ کانٹریکٹس کیا ہوتے ہیں. اب یہ جب سب کانٹریکٹس ہو رہے ہیں, ایگریمنٹس ہو رہے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے؟ the respective parties should perform their part. جو آپ نے ایگریمنٹس میں پرومسز کیے ہیں, the respective parties should perform their promises. یہ ایگریمنٹس اور کانٹریکٹس کا یہی مقصد ہوتا ہے. اب ہم اس سٹیج پر پہنچ گئے ہیں کہ ہم دیکھ سکیں کہ پرفارمنس آف کانٹریکٹ کس کو کہتے ہیں, اینڈ ہاؤ اے کانٹریکٹ کین بی پرفارم اینڈ ہاؤ دا کانٹریکٹس آر پرفارم. لا اس کو کیا کہتا ہے, ریسپیکٹو پارٹیز کی اوبلیگیشنز کیا ہیں, ان کے رائٹس کیا ہیں, اینڈ ہاؤ اے کانٹریکٹ شوڈ بی ڈیمڈ ٹو ہیو بین پرفارم. تو اس کا جاننا بڑا ضروری ہے, کیونکہ اصل مقصد یہ ہے کسی ایگریمنٹ کا, کسی کانٹریکٹ کا, کہ جب آپ کے ڈسپیوٹس ہوں وہ ان کو آپ کورٹ آف لا میں لے جا سکیں, اور ڈسپیوٹ سے پہلے بھی, ڈسپیوٹ نہ بھی ہوں تو ایگریمنٹ جو آپ نے کیا ہے اس کو ریسپیکٹو پارٹیز پرفارم کریں, اور اس کی پرفارمنس صحیح ہو جائے تو آپ کو کورٹ آف لا میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. تو اصل پرفارمنس آف دی کانٹریکٹ, دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ اسپیکٹ آف اینی کانٹریکٹ. obligation of the parties to a contract, جو different parties ہیں to a contract, interacting parties, ان کی obligations کیا ہیں؟ سیکشن 37 میں بتایا گیا ہے regarding the performance. دیکھیے گا کیا obligation یہاں پر بتائی گئی. The parties to a contract must either perform or offer to perform their respective promises unless such promises are dispensed with or excused under the provision of this act or of any other law.
جب یہاں پر دس ایکٹ کی بات ہو رہی اٹ مینس دی کانٹریکٹ ایکٹ. اب اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے, نہیں سمجھے تو میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے. اینی وے لیٹ می ایکسپلین اٹ ٹو یو. یہاں پر بات ہو رہی پہلے دی پارٹیز ٹو اے کانٹریکٹ مسٹ ایدر پرفارم, یا تو وہ پرفارم کریں تو پرفارمنس ہے. اب یہ بڑی آسان بات ہے, لیکن پرفارم کیسے کیا جائے گا وہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں. اور آفر ٹو پرفارم, پرفارمنس یہ بھی ہے کہ آپ نے پرفارم تو نہیں کیا لیکن آپ آفر کر رہے ہیں کہ میں پرفارم کرنا چاہتا ہوں. دے ریسپیکٹو پرومسز, دونوں پارٹیز نے کچھ نہ کچھ پرومسز کیے ہوں تو اپنے اپنے پرومسز کو وہ پورا کرنا چاہتے ہیں, پورا کر دیں یا آفر کریں کہ وہ اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں. unless such promises are dispensed with are excused under the provisions of this act or under any other law. یہ ڈسپینس ود ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے انڈر لا. ہم ڈفرینٹ سچویشن دیکھیں گے ہاؤ دیز کین بی ڈسپینسڈ ود, یا کسی لا کی وجہ سے آپ کو نہیں پرفارم کرنا پڑے. جیسے ہم بات کرتے رہے انسالوینسی, اگر ایک پارٹی انسالوینٹ ہو جاتی ہے, کورٹ آف لا ہیز ڈکلیئرڈ اے پارٹی ٹو بی انسالوینٹ, that party is not required to perform under law, that is not obliged to perform under law. law کی طرف سے اس پر obligation performance کی ختم ہو جاتی. that party is not competent to contract, legal incapacity آ جاتی ہے to an insolvent party. section 37 میں ایک اور بات کی گئی. پہلی بات آپ نے دیکھی perform اور offer to perform, یہ obligation ہے respective parties. آگے بات کی جا رہی promises bind the representative of the promiser in case of the death of such promisers before the performance unless a contrary intention appears from the contract. اگر کانٹریکٹ میں یہ مینشن کیا ہے کہ کوئی ریپرزینٹیٹیو پر ریسپانسبلٹی نہیں ہوگی تو لا یہ کہتا ہے کہ اگر ایک پرومیسر یا اس سے زیادہ پرومیسرز they die in the case of the death of the promiser, اس کا ریپرزینٹیٹیو وہ اس پرومس کو پرفارم کرنے کے پابند ہوں گے. if not otherwise provided in the contract, اگر کانٹریکٹ نے ادروائز پرووائڈ کیا ہے کہ ان کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے تو یہ ایک الگ بات ہے, وہاں پر ریپرزینٹیٹیو they will not be responsible. یہ بات یہاں پر کی جا رہی. اب آپ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں, کیونکہ میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ ان لفظوں کو سمجھنا, انڈرسٹینڈ کرنا آپ لوگوں کے لیے انیشلی مشکل ہوگا, لیکن اس کو آسان بنا دیا جاتا ہے تھرو السٹریشن, کہ ان ایگزامپلس کے ذریعے آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ اب یہ ساری بات کو آپ سمجھ سکیں. آپ السٹریشن دیکھیے. مسٹر ایکس promises to deliver goods to Mr. Z on a given date against payment of specified amount. ڈیٹ بھی دی ہوئی ہے کہ فلاں ڈیٹ کو ڈلیوری ہوگی اور اماؤنٹ بھی مینشن کی گئی ہے کانٹریکٹ میں کہ اتنی اماؤنٹ پے کی جائے گی اور یہ گڈس ڈلیور کی جائیں گی. ایکس نے پرومس کیا ٹو ڈلیور گڈس ٹو زی آن اے گیون ڈیٹ اگینسٹ پیمنٹ آف اسپیسیفائڈ اماؤنٹ. اب زی کی کیا ریسپانسبلٹی ہے کہ اس نے اسپیسیفائڈ اماؤنٹ ایکس کو پے کرنی ہے. ایکس کی ریسپانسبلٹی ٹو ڈلیور دا گڈس. اب یہ ریپرزینٹیٹیو کی بات ہو رہی ہے, اس کو سمجھایا جا رہا ہے. The promiser, Mr. X, یہاں پر promiser X as far as the delivery of goods was concerned, he dies before the specified date for delivery of goods. اس ڈیٹ سے پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے. The representative of Mr. X shall be bound to deliver the goods to Z, and Z shall be bound to pay the agreed amount to the representatives of X. یہ representatives کی obligations کی بات ہو رہی ہے. The promiser dies, تو اس کے representatives کی responsibility ہے to deliver the promised goods to the promisee. اور promisee کی responsibility کیا ہے, یہاں پر Z promisee ہے, اس کی responsibility یہ ہے کہ the agreed amount, the specified amount, he should pay that amount to the representatives of Mr. X. تو یہ representatives کی بات سمجھانے کے لیے کہ ریپرزینٹیٹیوز کی ریسپانسبلٹی کیسے ہوگی اینڈ ہاؤ اٹ ول بی پرفارم. ایک بات ہوئی تھی ڈسپینسڈ ود انڈر لا. اے کانٹریکٹ آف پیمنٹ آف ₹1 million by B to A on arrival of ship. The ship was sunk before arrival. Enforceability dispensed with.
اب یہاں پر اس ایونٹ کی وجہ سے اب ریسپانسبلٹی اس پرومس میں کیا تھی کہ اگر شپ ارائیو ہوگا تو یہ اماؤنٹ پے کی جائے گی. دیٹ شپ سنک بفور ارائیول. اب وہ ایونچویلٹی پوری نہیں ہوئی. So now there is no responsibility on the other party to perform it. تو یہاں پہ انفورسبلٹی نہیں ہوگی کیونکہ وہ ایونٹ ہی اکر نہیں ہوا جس سے کنڈیشنل تھا, کولیٹرل تھا, that didn't happen. تو یہاں پر انڈر لا the party will be dispensed with. اب یہ نہیں کہہ سکتے جی ہم نے تو ایکسپورٹر کے جہاز بھیج دیا تھا, میرا تو نقصان ہو گیا ہے, اگر the ship sunk in the sea تو اس میں میرا کیا قصور ہے, آپ تو پیمنٹ کیجیے, آپ نے وعدہ کیا تھا, میں نے آپ کے کہنے پر یہ گڈس جو ہیں ڈسپیچ کر دیں. نو, دا امپورٹر, دی بائر, ہی ول بی ڈسپینسڈ ود انڈر لا. اب اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ٹو میک دا پیمنٹ, کیونکہ ایگریمنٹ یہ تھا کہ آن ارائیول آف دا شپ دی اماؤنٹ ول بی میڈ. تو شپ ڈیڈنٹ ارائیو, سو دا بائر, دا کنسائنی, ہی از ناٹ سپوز ٹو میک دا پیمنٹ. تو اس کی پرفارمنس جو ہے دیٹ ول بی ڈسپینسڈ ود. تو اسٹوڈینٹس, پرفارمنس آف کانٹریکٹس کی ہم بات کر رہے ہیں. کانسیکوینس آف ریفیوزل ٹو ایکسیپٹ آفر فار پرفارمنس. ہم نے دیکھا تھا کہ دو طریقے ہیں پرفارمنس کے, آپ کو یاد ہوگا جہاں سے بات ہم نے شروع کی. ادھر the respective parties perform their part of promises or make an offer to promise. یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ آفر از میڈ بائی ون پارٹی ٹو پرفارم دی کانٹریکٹ بٹ دی ادر پارٹی ریفیوزز ٹو ایکسپٹ اٹ. اس آفر کو ایکسپٹ کرنے سے ریفیوزل ہو جاتی ہے. واٹ ول بی دا کانسیکوینسز دیئر آف, اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. یہ سیکشن 38 میں دیا گیا ہے. ویئر آ پرومسر میڈ این آفر آف پرفارمنس ٹو دا پرومسی اینڈ دی آفر ہیز ناٹ بین ایکسپٹڈ, the promiser is not responsible for non-performance, nor does he thereby loses his rights under the contract. دو باتیں ہو رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر ایک پارٹی نے پرومسر نے آفر کی ہے پرفارمنس اور پرومسی نے ریفیوز کر دیا اس آفر کو ایکسیپٹ کرنے سے, تو پہلی تو بات یہ ہے کہ پرومسر کی طرف سے کوئی نان پرفارمنس نہیں. He is not responsible for that non-performance. He could not perform because the promisee did not accept that offer. یہ کیسے ہوتا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں, شاید ان لفظوں میں کہ آپ اس بات کو اپریشیٹ نہ کر سکیں. دوسرے, اس کا اب یہ رائٹ ہے کہ اس نے آفر کی اس پرفارمنس کو, اب اس کے کوئی ڈیمیجز ہوئے ہیں, کوئی لاسز ہوئے ہیں, تو he has the right to claim those losses under the contract from the promisee. اگر اس نان ایکسیپٹنس کی وجہ سے اگر کوئی لاس ہوا ہے پرومسر کو, he can claim that loss from the promisee. اب یہ کیسے ہوتا ہے کہ آفر ہوئی, ایکسیپٹ نہیں ہوئی, لاس ہو گیا, لاس کلیم کیا جاتا ہے, نان پرفارمنس نہیں. میں نے شاید پہلے بھی آپ سے بات کی, آپ کانٹریکٹ کرتے ہیں, آپ اپنا گھر تعمیر کر رہے ہیں, کسی کانٹریکٹر سے آپ بات کرتے ہیں, آرکیٹیکٹ سے بات کرتے ہیں, اس سے آپ کا ایک کانٹریکٹ ہو جاتا ہے. اب کانٹریکٹ یہ ہے فرام دی سائٹ پلان ٹو دی کنسٹرکشن, تمام چیزیں اس میں شامل. دیٹ میٹیریل ول بی پرووائڈیڈ بائی یو, آپ میٹیریل پرووائڈ کریں, اور جو کانٹریکٹر ہے he will arrange the labor and all the activities and he will construct the house. اب یہاں پر آفر اور نان پرفارمنس اور لاسز کی کیا بات. اب کانٹریکٹر آتا ہے, اپنی لیبر لے کر آتا ہے, اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ مجھے یہاں پر سیمنٹ چاہیے, مجھے یہاں پہ اسٹیل چاہیے, مجھے یہاں پر ریت چاہیے, مجھے یہاں پر برکس چاہیے, اینٹیں چاہیے, مختلف چیزیں ہیں جو آپ نے میٹیریل سپلائی کرنا ہے. دیٹ از یور ریسپانسبلٹی, بٹ ہی ہیز آفرڈ یو. آپ کی ریفیوزل کیا ہے, یو ڈونٹ سپلائی دیز آئٹمس ٹو ہم, دس میٹیریل از ناٹ سپلائڈ بائی یو. اٹ مینس offer has been made by contractor
that is not accepted by you, you refuse that offer. اب یہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دس از دی نان پرفارمنس آن اکاؤنٹ آف کانٹریکٹر. کانٹریکٹر کی طرف سے نان پرفارمنس نہیں ہے اس کیس میں, اس نے آپ کو آفر کی. دوسری جو یہاں پہ بات کی ہے سیکشن 38 میں, اب کانٹریکٹر کا یہ رائٹ ہے کہ آپ کی ریفیوزل کی وجہ سے اگر اس کو کوئی لاسز ہوئے ہیں تو وہ آپ سے ڈیمیجز کلیم کر سکتا ہے. وہ لاسز بھی اینڈ دا ڈیمیجز, اب لاسز اسے کیسے ہوں گے؟ وہ لیبر لے کر آیا ہے, لیبر سے اس کا ایگریمنٹ ہے, ہی ہیز ٹو پے ٹو دیٹ لیبر. وہ آپ کے کام پر آیا ہے اور بہت سے کام چھوڑ دیے. ہی از پیئنگ ٹو دا لیبر, ہی ہیز آلسو سم ادر ایکٹیویٹیز, سم ادر کانٹریکٹس جو وہ پرفارم نہیں کر رہا اور جہاں سے وہ انکم ارن کر سکتا ہے. تو اس صورت میں اس کو لاسز ہوئے ہوں گے بائی یور ریفیوزل ٹو ایکسیپٹ ہز آفر. تو وہ جو لاسز ہیں, ہی ہیز دا رائٹ ٹو کلیم دوز لاسز. اس کے ساتھ ہی اگر کوئی ڈیمیجز اگر وہ کلیم کرنا چاہے فار نان پرفارمنس انڈر لا, ہی کین آلسو کلیم ڈیمیجز. تو یہ ساری صورتحال تھی جو آپ کو بتانی تھی, کیونکہ ان ورڈز اور خاص طور پر لیگل ٹرمینالوجیز کو ایز سچ گریسپ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آئی انڈرسٹینڈ اینڈ آئی کین اپریشیٹ یور ڈیفیکلٹیز. تو اس کی آسانی کے لیے یہ ایگزامپل, یہ السٹریشن جو ہیں یہ انکارپوریٹ کی گئی ہیں تاکہ آپ ان ایوری ڈے سچویشن اپنے آپ کو رکھ کر یہ باتیں سمجھ سکیں. اب یہ ہم کانسیکوینس کی بات کر رہے ہیں کہ کانسیکوینس آف ریفیوزل ٹو ایکسیپٹ آفر فار پرفارمنس. اس میں کچھ اور پوائنٹس ہم دیکھ لیتے ہیں. سیکشن 38 میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایوری سچ آفر مسٹ فلفل سرٹن کنڈیشنز. کچھ کنڈیشنز ہیں جب آپ ایک آفر کر رہے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں ٹینڈرنگ این آفر. ایک آفر ٹینڈر کر رہے ہیں, ایک آفر دوسری پارٹی کو دے رہے ہیں. آپ ٹینڈر کا ورڈ بھی پڑھیں گے کئی جگہ, ٹینڈر, آفر ٹینڈر کی گئی. پہلی بات یہ ہے کہ دس آفر شوڈ بی انکنڈیشنل. اس میں کنڈیشنز آپ نہ لگا دیں کہ ہاں جی میں پرفارم کرنا چاہتا ہوں, آپ کو ضرورت ہے. آپ سے مراد یہاں کہ آپ نے تو کانٹریکٹر انگیج کیا ہے ہماری ایگزامپل میں. اب کانٹریکٹر آپ کو کہتا ہے کہ وہاں پر جو ضرورت ہے اس کو, دیٹ از دا نیڈ آف سے 2 trucks آف برکس, وہ کافی ہیں اس کے کام کرنے کے لیے. وہ آپ کو کہتا ہے جی یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے مجھے 100 ٹرکس چاہیے اور دوز شوڈ بی پریزنٹ اوور ہیئر. اب یہ اس نے ایک کنڈیشن اپنے پاس سے لگا دی کہ جب تک یہ نہیں ہوگا آئی ول ناٹ پرفارم. تو یہ آفر انکنڈیشنل ہونے چاہیے, اس میں کنڈیشنز اٹیچ نہیں ہونی چاہیے. اور کوئی ایسی کنڈیشن اگر ایگریمنٹ میں کوئی اسٹیپولیشن ہیں وہ ایک علیحدہ بات. ایگریمنٹس میں مختلف اسٹیپولیشن ہوں گی, ان کا فلفل کرنا تو ضروری ہے. دیٹ ایگریمنٹ از بیسڈ آن دوز اسٹیپولیشنز. لیکن اس کے علاوہ کوئی کنڈیشنل بات کی جائے تو وہ دیٹ از ناٹ این آفر. آفر شوڈ بی انکنڈیشنل. دوسرے, اٹ مسٹ بی ایٹ اے پراپر ٹائم and under such circumstances that the person to whom it is made may have a reasonable opportunity of ascertaining that the person by whom it is made is able and willing there and then to do the whole of what he is bound to perform under the contract. جس سے وہ bound ہے by his promise to do under the contract, جو بھی اس کی bindings ہیں ان کو وہ پورا کرنے کے لیے وہ تیار ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں, ایک تو بات یہ ہے کہ انکنڈیشنل ہونی چاہیے, اور یہ سب کچھ ایٹ پراپر ٹائم اینڈ پلیس پر اٹ مسٹ بی میڈ. وہ جو ٹائمنگ ہے وہ پراپر ہونے چاہیے, اور وہ پلیس جو ہے پرفارمنس کی وہ بھی پراپر ہونی چاہیے. جیسے ابھی آپ کی ایگزامپل ہو رہی تھی کہ وہ کہے جی رات کو 2 بجے آ جائے لیبر لے کر, اور آپ سے کہا آئی ایم ریڈی ٹو پرفارم, آپ لائیے یہاں پر میٹیریل اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو پرفارم اٹ. تو دس از ناٹ دا پراپر ٹائم. تو پراپر ٹائم جو ہے دیٹ شوڈ بی دیئر. تو اب بزنس میں آپ کو پتہ ہے کون سے پراپر ٹائمز ہیں مختلف ایکٹس اور ایکٹیویٹیز کے لیے. اب سے یو آر ڈیلنگ ود اے بینک, وہاں پر پراپر ٹائم فار پرفارمنس فار دا بینک وڈ بی دا کاؤنٹر آورس, بزنس آورس, آفس آورس.
وہ جو آپ اس کے کاؤنٹر آرز میں پرفارمنس کا کہہ سکتے ہیں، اس کے بعد دے آر ناٹ باؤنڈ ٹو پرفارم. تو کوئی بھی کانٹریکٹ ہے اس کے ٹریٹس دیکھے جائیں گے، کسٹمز دیکھے جائیں گے، نارمز آف دا بزنس دیکھے جائیں گے کہ کیسے کس وقت اس نے پرفارم ہونا ہے اور ایٹ واٹ پلیس اٹ از ٹو بی پرفارم. اب یہ ٹائم اور پلیس، دیز آر ٹو امپورٹنٹ فیکٹر. ٹائم شوڈ بی سچ دیٹ شوڈ بی دا ریزنیبل ٹائم in which the other party can accept it. اب آپ تو پرفارمنس ٹینڈر کر رہے ہیں، آپ پرفارم کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن دوسری پارٹی جو ہے اس کے لیے وہ ٹائم جو ہے دیٹ از ناٹ مینیجیبل، دیٹ از ناٹ پراپر. آپ گڈس ڈلیور کرنے کے لیے پہنچ گئے، اس کانٹریکٹ میں یہ تھا کہ لیبر آپ نے پرووائڈ کی، آپ ایسے ٹائم پر پہنچ گئے جب لیبر ارینج نہیں کی جا سکتی. آپ گڈز لے کر پہنچ گئے ہیں کسی کے پاس ایٹ سچ اے ٹائم کہ اس وقت لیبر موجود نہیں ہوتی، یا تو آپ کے ارینجمنٹس ہیں کہ ہم آئی ول ارینج دا لیبر ایٹ واٹ ایور ٹائم یو کم. اگر ایسا ایگریمنٹ ہے تو یو ول ہیو ٹو ارینج دا لیبر ارسپیکٹو آف ٹائم. اگر 24 آور ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں کسی کنسرن میں، کسی انڈسٹریز میں، تو وہاں پہ اٹ از پاسبل اینڈ دے ڈو میک دا ارینجمنٹ. اب یہ آپ کے ایگریمنٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے، بزنس پریکٹسز پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ٹائم کیا ہوگا، پلیس کون سی ہے جس پر یہ آفر کی گئی ہے. دیٹ ول ہیو ٹو بی سین. تو یہ کانسیکوینسز آف ریفیوزل ٹو ایکسیپٹ آفر کی بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ اسٹوڈینٹس یہ کنڈیشنز کون کون سی؟ اف دی آفر از این آفر ٹو ڈیلیور اینی تھنگ ٹو دا پرومس، یہ آفر دیٹ از ریگارڈنگ دا ڈیلیوری آف سم گڈس، سم آئٹم. The promisee must have a reasonable opportunity of seeing that the thing offered is the thing which the promiser is bound by his promise to deliver. اب جو وعدہ ہوا تھا جس آئٹم کے لیے، جس کموڈٹی کے لیے، جن چیزوں کے لیے، اگر آپ ایک آفر کر رہے ہیں، یو آر ٹینڈرنگ این آفر، تو جو ریسیپینٹ ہے، جو پرومیسی ہے، جو بائر ہے، جو پرچیزر ہے، جو ادر پارٹی ہے، اس کے پاس بھی اتنا موقع ہونا چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ جس آئٹم کا، جن گڈس کا، جس کموڈیٹیز کا کانٹریکٹ ہوا تھا، یہ وہی سپلائیز ہو رہی ہیں. ہی مسٹ ہیو دا ریزنیبل اپرچونیٹی کہ وہ یہ ایگزامن کر سکے کہ دیز آر دا سیم تھنگ وچ دا پرومیسر از باؤنڈ ٹو سپلائی ہے. تو یہ ایک کنڈیشن یہ ہے فار ٹینڈرنگ این آفر، کون سی ویلڈ آفر ہوگی وین دیٹ آفر از ٹینڈرڈ. تو یہ کنڈیشنز بھی فلفل ہونا ضروری. An offer to one of the several promises has the same legal consequence as an offer to all of them. اگر ایک سے زیادہ پرومیسی ہیں، ان میں سے آپ کسی ایک کو آفر کر دیتے ہیں، زیادہ پارٹیز ہیں، پارٹنرز ہیں، آپ کے ایگریمنٹ میں ایک سے زیادہ پرومیسی ہیں، آپ آفر کسی ایک کو کر دیتے ہیں، تو that will be deemed, that will be treated, that offer has been made to all of them. یہ ہم دیکھیں گے ریسیپروکل پرومسز میں بھی کہ کیسے ریسیپروکل پرومسز those are to be complied with, those are to be performed. تو یہ بات ہو رہی ہے consequences of refusal to accept اور اس میں tender of performance. اب آپ یہ تمام جو ہم نے باتیں کی ان کو illustration کے ذریعے دیکھ لیجیے. X enters into a contract on 1st July 2007 to supply 1,000 tons of rice to Y at his warehouse duly specified in the contract. To make available the specified quantity of rice on due date under such circumstances that Y has reasonable opportunity to satisfy himself regarding the quantity and quality of the rice. وہی جو بات ہو رہی تھی وہ ساری اس میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور پہلے یہ بات ہے کہ X enters into contract on 1st July 2007 to supply 1,000 tons of rice to Y at his warehouse. اب یہاں پہ پلیس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے ویئر ہاؤس پر یہ سپلائی کرنی. ڈیولی اسپیسیفائڈ ان دی کانٹریکٹ، جو اسپیسیفائی کیا گیا ہے کہ ویئر ہاؤس ہے یہ یہاں پر سچویٹڈ ہے، وہاں پر یہ سپلائی کرنی. اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایکس شوڈ انشور ٹو میک اویلیبل دی اسپیسیفائڈ کوانٹٹی آف رائس، وہ جو 1000 ٹنس کی بات کی، آن ڈیو ڈیٹ، جو ڈیٹ فکس کی ہے اس ڈیٹ پر وہ کوانٹٹی اس کو سپلائی کرنی چاہیے، ڈلیور کرنی چاہیے. اینڈ اسپیسیفائڈ کوانٹٹی آف رائس، ڈیٹ، ٹائم، پلیس وہاں پر اسی کے حساب سے ہونے چاہیے.
Under such circumstances, that Y has reasonable opportunity to satisfy himself regarding the quantity and quality of the rice. اب یہ جو آپ سپلائی کر رہے ہیں اس میں جو ضروری ہے 1000 ٹنز ہے تو 1000 ٹنز ہونے چاہیے. پلیس مینشنڈ ہے تو اس پلیس پر ڈلیوری ہونی چاہیے. جو کوالٹی ہے دیٹ کوالٹی شوڈ بی دیر. لیکن جو ہم نے بات کی تھی لا میں وہ کیا ہے؟ یہ جب آفر کی جا رہی ہے کہ ہم آپ کو سپلائی کرنا چاہ رہے ہیں پرومیزر کی طرف سے یا پرومیزرز کی طرف سے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ سپلائی کرتے ہوئے اس کو ریزنیبل اپرچونٹی پرووائڈ کریں اور ان سرکمسٹانسز میں یہ ڈلیوری کریں کہ جو ریسیپینٹ ہے، جو بائر ہے، جو پرومیزی ہے، اس کے لیے پاسبل ہو کہ یہ جو سپلائی کی جا رہی ہے یہ وہی کوالٹی ہے وچ واز ایگریڈ اپون ڈیورنگ دی کانٹریکٹ، تو وہ کانٹریکٹ کے مطابق ہونی چاہیے. سو اسٹوڈینٹس ہم پرفارمنس آف کانٹریکٹس کی بات کر رہے تھے. تو پرفارمنس آف کانٹریکٹس میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ دیز شوڈ بی پرفارمڈ. یہ بڑی آسانی سی بات ہے کہ پرفارم ہو گئے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کسی بھی ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ کی. لیکن کچھ سٹیجز ہوتی ہیں پرفارمنس کی، تو پرفارمنس میں بھی بائی پرفارمنس. دوسری یہ ہے کہ ٹینڈر آف پرفارمنس، آفر آف پرفارمنس، کہ یہ پرفارمنس میں کرنا چاہتا ہوں. اب یہاں پر یہ ہے کہ ون پارٹی وانٹس ٹو پرفارم، دی ادر ڈزنٹ ایکسیپٹ دیٹ پرفارمنس فار ون ریزن اور دی ادر. دیر از ریفیوزل بائی دی ادر پارٹی. تو اب جس پارٹی نے آفر کیا ہے، پراپر ٹینڈر کیا ہے، اس کی آپ نے کچھ کنڈیشنز دی ہیں کہ کس کو پراپر ٹینڈرنگ آف پرفارمنس کہا جائے گا کہ پرفارمنس واقعی آفر کی گئی. If that meets all the conditions of the offering a performance, تو اس صورت میں if the other party refuses to accept that performance, that party under law will be obliged, would be liable for any losses to the offerer, to the promiser, and any damages or compensation which can be claimed by the offerer or the promise. تو اس کا پورا ہونا ضروری ہے. اب بات ہو رہی تھی پھر یہ آفر جو ہے پراپر ٹائم، پراپر ڈیٹ، پراپر کوانٹٹی، جو بھی گیون کوانٹٹی ان دی ایگریمنٹ، پراپر پلیس آف پرفارمنس، یہ تمام ایلیمنٹس جو ہم نے دیکھے ہیں، یہ تمام انگریڈینٹس، تمام اسینشلز، ان کا پورا ہونا ضروری. تو اسٹوڈینٹس آپ اسے دیکھیے کہ پرفارمنس آف کانٹریکٹ از اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. اس کو آپ ڈیٹیل سے پڑھیے گا. انشاءاللہ ہم اسے کنٹینیو رکھیں گے نیکسٹ لیکچر میں. ٹل دین اٹ از خدا حافظ. گاڈ بلیس یو. تھینک یو.